العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج پوری امت شکایت کر رہی ہے۔ امت کے جو ذمہ داران ہیں، جنہیں امت کا درد ستاتا ہے، جو امت کی اصلاح اور اس کی ترقی کی فکر میں کوڑتے رہتے ہیں، اس کے لیے محنت، کوشش اور تگودو کرتے رہتے ہیں، انہیں شکایت ہے کہ امت ہر اعتبار سے پست ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، لوگوں میں بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں غفلت، بے حسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بزدلی اور حوصلے کی کمی کی شکایت عام ہے۔ اس طرح کی بہت سی وہ چیزیں ہیں جس کی شکایت ان کو ہے، جنہیں امت کا درد اور غم ستاتا ہے، جو واقعی امت کے لیے تڑپتے ہیں، امت کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ لیکن ذرا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کمزوریاں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں۔ کوئی چیز از خود پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ جن اسباب کی بنیاد پر چیزیں وجود میں آتی ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ امت مسلمہ کی بگاڑ کا مقصد پوری دنیا کا بگاڑ ہے۔ امت مسلمہ اگر اخلاقی پستی میں چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اخلاقی پستی میں چلی گئی۔ امت مسلمہ پر اگر زوال آ گیا تو سمجھ لیجیے کہ پوری دنیا پر ہر اعتبار سے زوال شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ یہ امت صرف اپنی ذات اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے نہیں بھیجی گئی ہے، بلکہ اس امت کو جیسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنی ترقی کی فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو صحیح راہ پر لگائے رکھنے کی فکر رکھنی چاہیے، ایسے ہی دیگر امتوں کی فکر کرنا یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امتوں کے لیے آئے تھے، ساری قوموں کے لیے آئے تھے، آخر تک آنے والی جتنی قومیں ہیں ان سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور یہ امت اس کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کا فریضہ بھی ہے۔ جب ذمہ دار اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان کا بگڑنا ضروری اور لازمی ہے۔ گھر میں باپ ذمہ دار ہوتا ہے، اگر باپ فکر مند رہتا ہے تو پورے گھر کا ماحول صحیح اور درست رہتا ہے۔ اگر باپ لاپرواہ ہو جائے تو پھر پورا گھرانہ لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ یہی آج دنیا کی حالت ہے۔ جس امت کو اللہ نے دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا تھا، جس امت کے ذمے اللہ نے پوری دنیا کی اصلاح اور پوری دنیا کی قیادت کی ذمہ داری دی تھی، آج وہ امت دنیا کی فکر تو چھوڑیے، خود اپنی فکر بھی بھلا بیٹھی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟
وہی ہوگا جو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, دوسروں کو الزام دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں, ہم کتنے بڑے مجرم ہیں, ہم نے کتنی بڑی ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے. ظاہر بات ہے جو ذمہ داری پورا نہیں کرتا اس کو اس کی ذمہ داری سے ہٹا دیا جاتا ہے. پنکھا ہے, گھوم رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, تو ہم نے اپنے سروں پر اس کو رکھا ہے. جیسے یہ پنکھا کام کرنا چھوڑ دے گا ہم اٹھا کر اس کو پھینک دیں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمارے اندر یہ ذمہ داری کا احساس کب پیدا ہوگا؟ جب ہم خود اپنی فکر بھی کریں گے. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنے اندر کیا کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کمزوریوں کا ہمیں احساس کرتے رہنا چاہیے اور اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیے درخت ہوتا ہے, درخت کو جب تک پانی ہم دیتے رہیں گے, وقت پر کھاد ڈالتے رہیں گے اور اس کی ترقی کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے تو درخت برگوبار رہے گا, ہرا رہے گا, درخت میں پھل آئیں گے, اس پھل سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اگر ہم نے اس درخت کی فکر کرنا چھوڑ دیا, پانی ڈالنا, کھاد ڈالنا چھوڑ دیا, وقتاً فوقتاً اس کی جو ذمہ داری تھی اس کی ہم نے فکر نہیں کی, تو وہ درخت کیا ہوتا چلا جائے گا؟ کمزور ہوتا چلا جائے گا. وہ درخت بالکل سوکھ جائے گا, پھل دینا تو دور کی بات, اس کا اپنا وجود مشکل ہو جائے گا. جب وہ پھل سے سوکھ جائے گا درخت, اس کے پتے سوکھ جائیں گے, اس کی کوئی ضرورت جب محسوس نہیں ہوتی تو اس کو کاٹا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے. آج یہ ہماری حالت ہے. کوئی ذمہ داری ہم نے ادا نہیں کی, جو مقصد تھا ہم نے ادا نہیں کیا, تو آج اللہ نے دشمنوں کو مسلط کیا ہے جو ہمیں کاٹ رہے ہیں. جو چیز بے ضرورت ہوتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کوتاہی ہے, ہم نے کیا کمزوریاں ہیں, ہم نے اپنے مقصد کے سلسلے میں کتنی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو ہمیں اپنی فکر کی سب سے پہلے ضرورت ہے, اپنے اندر ٹٹولنے کی ضرورت ہے, اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے, اپنے عقیدے کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایمان پانی کی طرح ہے, ایمان روشنی کی طرح ہے. جب ایمان مضبوط کرتے رہیں گے اعمال بھی مضبوط ہوں گے, ایمان پختہ ہوگا اعمال بھی پختہ ہوں گے, اخلاق بھی پختہ ہوں گے, ہمت آئے گی, حوصلہ آئے گا, عزائم بلند ہوں گے, آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا, ترقی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوگا تو دوسروں کی بھی ہم فکر کریں گے. ایسے ہی جیسے ایک ٹارچ ہوتا ہے, ٹارچ کی جب روشنی چلتی ہے چیزیں نظر آتی ہے, ایمان دل میں روشن رہتا ہے. ایمان کی قندیل جب دل میں روشن رہتی ہے تب پھر برے اور اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے, کھرے کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے, کیا صحیح کیا غلط اس کا ہم فرق کر سکتے ہیں, کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے, یہ ہم سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. کب؟ جب دل کے اندر ایمان کی روشنی تیز ہو. ایمان کی روشنی کو تیز رکھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ایمان کی فکر کرتے رہیں گے, ایمان پر محنت کرتے رہیں گے, ایمان کے لیے کوشش کرتے رہیں گے, تو جیسے درخت کو پانی دیا جاتا رہے گا, درخت پھولتا رہے گا, درخت پھلتا رہے گا, اور درخت کے پھل سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اور جیسے روشنی کی لو بڑھاتے رہیں گے روشنی بڑھتے رہے گی, روشنی جیسے جیسے بڑھتے رہے گی چیزیں کھل کر نظر آتی رہے گی اور اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ایسے ہی ایمان کی حالت ہے. ایمان پر خود پہلے محنت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آدمی کو اپنی فکر کرنا ہے, اپنی زندگی سے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. ہم دوسروں کی اصلاح کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی اصلاح کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. پہلے اصلاح اپنی ہونی چاہیے, اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح, اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کی اصلاح, اس کے بعد اپنے محلے والوں
کی اصلاح, اس کے بعد اپنے علاقے کی اصلاح, پھر ملک کی, پھر عالم کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں, جیسے جیسے درجات بڑھتے جائیں گے ترقی ہوتی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدت تک خود اپنی فکر کرنے کے لیے ان سے مجاہدہ کروایا گیا. پھر کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہیے. پھر کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, جو حکم دیا گیا ہے عَلَى الْإِعْلَانِ, اس کے لیے آپ کوشش شروع کیجیے. تو ہمیں پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے. ہر شخص اپنے بارے میں سوچے, میری نمازوں کا کیا حال ہے, میرے اخلاق کا کیا حال ہے, میرے اعمال کا کیا حال ہے, میری دینداری کا کیا حال ہے, میرے معاملات کا کیا حال ہے, میری معاشرت کا کیا حال ہے. ہر آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, پھر اپنے گھر والوں کے بارے میں, پھر اپنے آگے بڑھتے بڑھتے ملک تک کی اور عالم تک کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ذمہ داری ہے, نبیوں کی بھی ذمہ داری تھی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہمیں اللہ نے خطاب کر کے کہا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرنا ہے تو اسلام پر مرنا ہے, اسلام پر مرنا ہے ہمیں. اس کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ جب تک ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہوگا, اسلام پر ہم مر کیسے سکتے ہیں؟ اور اسلام پر مرنے کے لیے اسلام کو سمجھنا ہے, اسلام پر عمل کرنا ہے, اسلام کے لیے کوششیں کرنا ہے. دیکھیے, جب ہم محنت کریں گے تو زندگی پر بھی ہمارا اثر ہوگا. ہم محنت چھوڑ دیں گے, پہلے ہماری زندگی پر اثر ہوگا, ہمارا ایمان کمزور ہوگا. ہم محنت چھوڑیں گے, پھر ہم دوسروں کے لینے کی فکر کریں گے, دوسروں کی تہذیب سے, دوسروں کے کلچر سے, دوسروں کے فیشن سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے. معاشرے میں بگاڑ آئے گا, بدعتیں آئے گی, خلاف شریعت چیزیں آئیں گی. کم جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑیں گے. جب ہم ذمہ داری کو چھوڑیں گے, جیسے ہمارے معاشرے کا نقصان ہوگا ایسے ہی پوری ملت کا, پورے عالم کا نقصان ہوگا. اسی لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں کہا, خود اللہ کے رسول کی ذمہ داری بتائی, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, اچھی چیزوں کا وہ حکم دیتے تھے, برائیوں سے وہ روکتے تھے. ایمان والوں کی صفت بتائی, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد, مومن عورت, وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, ایک دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں, اور آپس میں وہ دوست ہیں. یہ دوستی کی دلیل ہے. آدمی, آپ کا بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے, اس کو دیکھ کر آپ نے روک دیا, تو یہ آپ کی دوستی کی دلیل, یہ آپ کی محبت کی دلیل. آپ کا بھائی کوئی کام نہیں کر رہا ہے, اچھا کام نہیں کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تلاوت نہیں کر رہا ہے, یا کوئی اپنے معاملات اور کاروبار میں صحیح طریقے پر معاملہ نہیں کر رہا ہے, آپ اس کو سمجھاتے ہیں, اچھی باتیں بتاتے ہیں, یہ آپ سے اس کی محبت کی دلیل ہے, یہ خیر خواہی کی دلیل ہے. دین کے بارے میں فرمایا الدین والنصیحہ, دین نام ہی ہے خیر خواہی کا, سامنے والے کا بھلا چاہنا, سامنے والے کی اصلاح چاہنا, سامنے والے کے لیے بھی وہی خواہش رکھنا جو اپنے لیے ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے رہیں, ہم دیندار رہیں, ہمارے اخلاق اچھے رہیں, ہمارا گھرانہ اچھا رہے. تو یہی ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے, رشتہ داروں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے, محلے والوں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ ذمہ داری ہے. نبیوں کو بھی اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا, ایمان والوں کو بھی یہی مقصد اور یہی پیغام دے کر بھیجا. یہ کام ہوگا, آپس میں محبت بھی رہے گی. اس لیے کہ ایک آدمی کی ہم بھلائی کی فکر کریں گے, اس کو اچھی بات بتائیں گے, اس کو غلط چیزوں سے روکیں گے, اس کے دل میں ہمارے کئی اچھے جذبات پیدا ہوں گے, اچھے خیالات پیدا ہوں گے, دل قریب ہوں گے, آپس میں جڑیں گے. لیکن ایک آدمی مر رہا ہے, ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. ایک آدمی بگڑ رہا ہے, ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہاں غلط ہو رہا ہے, وہاں غلط ہو رہا ہے, ہم فکر نہیں کرتے ہیں, ہم خاموش رہتے ہیں.
ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دوستی نبھاتے ہیں. یہ دوستی نہیں، یہ دشمنی ہے. اسی سے اختلافات پھیلتے ہیں، اسی سے انتشار ہوتا ہے، اسی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے، ہمارے سامنے کام ہو رہا ہے، ہم دعوت میں جاتے ہیں، وہاں منکرات ہوتے ہیں، وہاں غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم خاموش کھاتے ہیں، چلے آتے ہیں. ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کہیں منکر ہوتا ہے، غیر شرعی کام ہوتا ہے، ہمیں ٹھوکنے کی ہمت نہیں، جرأت نہیں. ہم سمجھتے ہیں میں اگر ٹوکوں گا مجھ سے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، میرے ساتھ ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی، ان کے دل میں میرے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کے لیے ہم ایک بڑے کام کو چھوڑ دیں تو پھر ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم دنیا کے لیے دین کو پیچھے کریں، کیسے اصلاح ہوگی؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں کرنا چاہیے. آج ٹوکنے والے کو برا سمجھا جا رہا ہے. اگر کوئی منکر پر ٹوکتا ہے، غیر شرعی چیز پر ٹوکتا ہے، اس کے طرف نفرت کے جذبات سے دیکھا جاتا ہے، اس پر لیبل چسپاں کیے جاتے ہیں، یہ تشدد پسند ہے، یہ سخت گیر ہے، یہ کٹر ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ غیروں کی زبان ہم بولتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. غیر جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے ہم شکار ہیں، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. بھائیو، یہ سوچنا چاہیے، ذرا اپنی فکر کرنی چاہیے. معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کیسے بگاڑ ہو رہا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. معاشرہ نہیں سدھرے گا، ہمت، حوصلہ، بلند ہمتی یہ پیدا نہیں ہو سکتی. خود ہم بیمار رہیں گے، خود ہمیں اپنی اصلاح نہیں ہو سکے گی، ہم دوسروں کے لیے کیا فکر کر سکیں گے؟ ہم اپنے منکرات کا ہم مقابلہ نہیں کریں گے، غیروں سے، دشمنوں سے ہم کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے آج اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کی ذمہ داری، ہر فرد کی ذمہ داری، ہر گھرانے کی ذمہ داری، ہر خاندان کی ذمہ داری، ہر محلے کی ذمہ داری، ہر علاقے کی ذمہ داری ہے. ہر ایک کو اپنے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ پھر اگر ایسی ہم آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے معاشرہ کہاں تک پہنچ جائے گا ہم سوچ نہیں سکتے. ایک بات یاد رکھیے، ہم نے اللہ کے لیے اچھی نیت سے، درد کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اگر اچھے کام کا بیڑا اٹھا لیا، ہم نے منکرات پر نکیر شروع کر دی، یاد رکھیے اللہ جب خوش ہوگا پورا معاشرہ خوش ہوگا. اب معاشرے کے ڈر سے، لوگوں کی دوستی کے ڈر سے کبھی خاموش مت رہیے، ورنہ اللہ کے یہاں ہم مجرم ہوں گے، ورنہ اللہ کے ہماری پکڑ ہوگی. اس پکڑ سے بچیے. یہاں کی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ وقتی ہے، یہ موہوم چیزیں ہیں، یہ شیطان کے وساوس ہیں. اس کے لیے حقائق سے، یقین سے اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے ہم آنکھیں بند نہ کریں. یہ بزدلی، کمزوری اور کم ایمانی کی علامت ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے، توفیق دے، اپنی اور اپنے علاقے بلکہ پورے ملک اور عالم کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب